اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رفقائے گرامی، تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع کے اب یہ آخری لمحات ہیں اور اس وقت ہمارے پاس وقت بہت ہی تنگ ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ 12:30 تک اس نشست کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ کراچی کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی ایک تعداد وہ ہے کہ جو تیزگام سے روانہ ہونے والی ہے، تو انہیں پھر 12:30 بجے فارغ ہو جانا چاہیے۔ میں پوری کوشش کروں گا، لیکن یہ کہ اگر نہ ہو سکے تو وہ حضرات اٹھ جائیں اور باقی نظم جو ہے اس کو درہم برہم نہ کیا جائے۔ البتہ کوشش میری ہوگی کہ اس کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ پھر جو بات اس وقت کرنی ہے وہ بھی مختلف نوع باتیں اس میں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک تو جو سوالات کا سلسلہ اور تجاویز کا جاری تھا ہمارے اس وقفے سے قبل، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں نئی بھی آ گئی ہیں۔ کچھ چیزیں تو چودھری صاحب کو پہنچائی گئیں تو ان کے پاس جمع ہو گئیں، کچھ حضرات میرے پاس براہ راست لے آئے، کچھ ابھی 3 چیزیں رہتی تھیں اس نشست کے اختتام سے قبل۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں سب سے پہلے ان کو ڈسپوز آف کر دوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ملتان میں بیعت کی تھی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں اکثر بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتا ہوں اور زکوٰۃ کا چیئرمین بھی ہوں۔ آپ کی بیعت کرنے کے بعد میرے لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ جہاں تک بلدیاتی الیکشنز کا معاملہ ہے وہ تو آپ کو لازماً ترک کرنا ہوگا۔ جہاں تک زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ایک سماجی ادارہ ہے اور اس کا کوئی معاملہ ہماری پالیسی سے بنیادی طور پر متصادم نہیں ہے۔ البتہ یہ چیزیں بھی اکثر و بیشتر اس حکومت کے کچھ اپنا ایک پولیٹیکل بیس بنانے کے ذرائع کے طور پر کم سے کم لوگوں کے سامنے اسی انداز میں ان کا تصور آتا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ جو کام آپ کرنے کے لیے تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے ہیں اس کے مد نظر اور پیش نظر آپ اس سے بھی لا تعلق اختیار کریں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کچھ علماء ٹیلی ویژن دیکھنے کے سرے سے مخالف ہیں، جبکہ کچھ نامور علماء کرام اس کے مذہبی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں عام آدمی کو کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ عام آدمی کا رویہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ خود طے کرے گا، وہ آپ کے کہنے سے یا میرے کہنے سے وہ کوئی اپنی یعنی جو بھی اس کی روش ہے اس کو نہیں بدلے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹیلی ویژن گھروں میں رکھنے سے بالعموم احتراز کیا جائے، اس لیے کہ یہ وہ شے ہے جس میں کچھ پہلو بہت ہی قدر قلیل خیر کا ہے، لیکن اس میں غالب عنصر جو ہے وہ شر کا ہے۔ لہذا گھر میں رکھنے کے معاملے میں تو اس پہلو کو مد نظر رکھیے۔ ہم اس پر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے کوئی قانون سازی نہیں کر رہے ہیں، لیکن میری اگر رہنمائی آپ کو مطلوب ہے تو وہ یہی ہے۔ باقی جہاں تک ہے خود ہم اس کو بطور ایک ذریعے کے اختیار کریں یہ دوسری بات ہے بالکل۔ وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب تک موقع ملا میں نے کیا، اور جب بھی کبھی موقع ملے گا میں اس ذریعے کو اختیار کروں گا اس بات کو پہنچانے کے لیے۔ البتہ یہ کہ چونکہ ہمارے کنٹرول میں تو سارا پروگرام نہیں ہے، اس پر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، خبریں بھی ہوتی ہیں تو خواتین اس میں اناؤنسر ہیں، یہ پہلو کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ان چیزوں میں جو غالب عنصر ہے چونکہ شر کا ہے، لہذا اس میں بچنا ہی بہتر ہے۔ باقی اس کا مسئلہ کیا ہے اور تصویر سازی اور اس کی حرمت اور اس کے معاملے میں یہ میں تفصیل سے میثاق میں لکھ چکا ہوں، اب اس کو یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں اس پوری تفصیل کو بیان کروں۔ 3 خواتین کی طرف سے یہ ایک مشترک رقعہ مجھے ملا ہے۔ ڈاکٹر عقیلہ فاضل ہیں لاہور کی، مسز شمیم ملک ہیں اسلام آباد کی، اور مسز مشتاق ہیں ابوظہبی سے۔ تو ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارا حلقہ ایسا مضبوط اور منظم ہو جس سے ہم لوگ آپ کی نمائندگی نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی کر سکیں۔ تو یہ تو بہت مبارک ان کی خواہش بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی خاتون ہی ایسی کہ جو فارغ بھی ہوں، باصلاحیت بھی ہوں، ان کے پاس وقت بھی ہو، استعداد بھی ہو، جب تک اس میدان میں نہیں آتی تو ہمارے خواہش کرنے سے تو کچھ ہوگا نہیں۔
اللہ کرے کہ کوئی ایسی خاتون جو ہے وہ ان تمام شرائط، اب یہ شرائط جو ہے کوئی خود نہیں پورا کر سکتی خاتون چاہے تب بھی، صلاحیت اللہ ہی دیتا ہے، استعداد اس کی عطا کردہ ہوتی ہے، کوشش ہماری بچیاں جو ہیں وہ کوشش کر سکتی ہیں کہ اب سے اس کے لیے استعداد فراہم پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہ کہ پھر یہ کہ فراغت ہو، یہ معاملہ ظاہر بات ہے کہ اگر ممکن ہے تو کچھ ادھیڑ عمر سے اوپر کی خواتین، تو اس معاملے میں بہرحال جس حد تک بھی اویلیبل ہمارے پاس ہیں ٹیلنٹس یا جو بھی صلاحیتیں، کام کسی درجے میں ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہو سکے۔ ہمارے ساتھی جو حیدرآباد دکن سے تشریف لائے ہیں میر قطب الدین علی چشتی صاحب، انہوں نے بڑے دردمندانہ اور مؤدبانہ انداز میں ایک بات نصیحتاً فرمائی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے مخاطب ہیں کہ والا جناب کے تعلق سے میری ناقص معلومات کی روشنی میں غالباً آپ کو کسی سے بیعت سلوک حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضرت والا ہند و پاک کے کسی جامع شریعت و طریقت صاحب سلسلہ بزرگ جن پر آپ کو اعتماد ہو، ان سے بیعت سلوک فرما لیں تو مناسب ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کسی وقت اس بزرگ سے خلافت بھی حاصل ہو جائے تو پھر جو رفقا آپ کے دست حق پرست پر بیعت جہاد فرما رہے ہیں، انہیں آپ ہی کے ذریعے بیعت سلوک و بیعت جہاد کی جامعیت حاصل رہے گی۔ ماضی قریب میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اسماعیل شہید وغیرہ اس کی مثالیں ہیں جو بیعت جہاد و بیعت سلوک کے جامع تھے۔ حضرت والا چونکہ بیعت سلوک کے قائل بلکہ اس کی افادیت کے معترف بھی ہیں، اس لیے اس معروضہ ادب کو پیش کرنے کی جرأت کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اس لیے کہ یہ ہمارے باقی ساتھیوں کے لیے بھی ایک بات ہوگی جو مستقل مواقع پر، مختلف مواقع پر ان کے سامنے آتی ہوگی۔ دیکھیے، اس میں یہ بات صحیح ہے کہ میں بیعت سلوک کا منکر نہیں ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مفید چیز ہے۔ ان لوگوں سے بھی مجھے اختلاف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے نزدیک بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت النساء جو قرآن مجید میں مذکور ہے، اور بیعت عقبہ اولیٰ جس کا ذکر سیرت میں اور حدیث میں ہے، یہ دونوں اس کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے بہت کافی ہے۔ لہذا ثبوت بھی موجود ہے اور اس کی افادیت کا بھی میں قائل ہوں، لیکن اصلاً اس کی افادیت کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ اس شخص کے ہاتھ پر کی جاتی ہے جس پر دل پورے طور سے مطمئن ہو جائے۔ دل اور دماغ دونوں، دماغ تو بلکہ ہلکے درجے کی چیز ہے، دماغ بھی مطمئن ہو پھر دل مطمئن ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے۔ اب اس معاملے میں اب یہ بھی ایک واقعے کے درجے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں متعدد حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن یہ کہ یہ کیفیت مجھے حاصل نہیں ہو سکی، اور صرف مصلحتاً، صرف لوگوں کے سامنے خانہ پوری کرنے کے لیے، اپنے اس کام کے لیے اس کو میں نے جائز نہیں سمجھا کہ میں وہ روش، صرف اس میں نیت وہ ہو کہ صرف لوگوں کی زبانیں بند کرنی ہے اور اس کے لیے میں یہ راستہ اختیار کر لوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شرط اولی یہاں جو ہے وہ گویا کہ پہلا قدم ہی غلط ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ بلکہ دو باتیں، ایک تو ہمارے حاجی عبد الواحد صاحب، ہمارے بزرگ، جن کے بارے میں چونکہ حال ہی میں میثاق میں 6-7 صفحے لکھ چکا ہوں، تو آپ میں سے اکثر حضرات اب ان سے واقف ہوں گے۔ انہیں مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل تھی، اور ایک خیال یہ ہے کہ مولانا احمد علی لاہوری سے بھی اجازت حاصل تھی۔ انہوں نے بھی ایک مرتبہ اس طرح کا اشارہ کیا تھا کہ میں اگر ان سے بیعت کر لوں تو وہ مجھے عن قریب یا جلدی وہ خلافت عطا فرما دیں گے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہوا ہے ایسا کہ کوئی صاحب کسی کے ہاں گئے اور بہت جلد انہوں نے محسوس کیا کہ جو کیفیات پیدا کرنا مطلوب ہیں وہ موجود ہیں، لہذا اب وہ لمبی چوڑی ایکسرسائز، وہ تو وسائل اور ذرائع ہیں، مقاصد تو ہے نہیں، تو ان سب کے اندر سے گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر ان کا یہ واقعتاً احساس ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ دوسروں کی اب رہنمائی جو ہے اس کی ذمہ داری لے سکے، تو انہیں وہ اجازت دے دیتے تھے اور وہ خلیفہ مجاز بن جاتے تھے۔ لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے روا روی میں اور محض یہ ایک خانہ پوری کرنے کے لیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اسے صحیح نہیں سمجھا۔
میں نے ایک اور سوال بھی اپنے آپ سے کیا کہ اگر میں کسی شخص کے ساتھ، کسی بزرگ شخصیت کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتا ہوں اور فرض کیجئے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ اب تم یہ کام بند کر دو، ابھی تمہیں 10 سال 20 سال ذرا اپنا تزکیہ کرانا ہوگا، تو کیا میں اس کام کے لیے تیار ہوں گا؟ یہ پہلا میرے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو میں نے چونکہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، یہ کام جو ہے اس کی فرضیت کو، جو میرا تصور دین ہے جس کو میں نے سمجھا ہے، میں اس درجے کا سمجھتا ہوں کہ اس کام کو میں کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہوں، لہذا اس معاملے میں کوئی خام خواہ کا ایک تصنع یا تکلف یہ میں نے بالکل پسند نہیں کیا، اور میں نے پوزیشن یہی اختیار کی ہے کہ، اور اس کی ایک ہمارے ہاں نظیر موجود ہے کہ شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، ہم تو اسے ویسے مانتے، وہ نہ لکھتے تب بھی مانتے کہ اصل مرشد تو قرآن ہے۔ انہوں نے لکھا بھی ہے ایک، یعنی خود ان کے ہاں کی ایک اتنی بڑی شخصیت معتمد علیہ، جن کو کہ اس میدان میں ایک بہت اہمیت اور مرتبہ و مقام حاصل ہے۔ بیعت سلوک وہ تو قرآن مجید کے ساتھ ہے، اور میں اس معاملے میں کوئی صرف خانہ پوری کرنے کے لیے کوئی معاملہ نہیں کروں گا۔ باقی یہ کہ یہ ہر شخص کا اپنا فیصلہ ہے، اس میں میں نے کسی کو روکا نہیں ہے، وہ جس سے بھی چاہے تعلق قائم کریں اور اس میں جو بھی استفادہ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جیسے کہ فقہی مسلک کا معاملہ ہے، ویسے ہی یہ جو بیعت سلوک کا معاملہ ہے اس میں انہیں آزادی حاصل ہے۔ بھائی جمیل صاحب نے یہ 2 تجویزیں جو کہ صرف توجہ دلانے کے درجے میں، باقی ہم اس کے بارے میں شورا میں غور کر لیں گے، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ حضرات کے سامنے بھی آ جانی چاہیے۔ ایک تجویز ان کی یہ ہے کہ مرکز میں بالخصوص اور مقامی تنظیموں کے دفاتر میں بالعموم ایک شعبہ قائم کیا جائے جو ایک رجسٹر رکھے، جس میں ان رفقاء کے قواعد درج ہوں جو خود اپنے لیے یا اپنے بچیوں اور بچوں کے لیے یا اپنے قریب ترین اعزاء کے لیے نیک و صالح رشتہ ازدواج کے متلاشی ہوں۔ یہ شعبہ 3 رفقاء پر مشتمل سب کمیٹی کی نگرانی میں اس کام کو انجام دے اور ضرورت مند موضوع رابطہ قائم کرانے کی راہ پیدا کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عملی ایک تجویز ہے، ہونا چاہیے، اگرچہ اس میں بڑی دقتیں آتی ہیں پیش، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک یہ دوہری مشکل یہ ہے کہ جو نوجوان ساتھ آتے ہیں ان کی تو اپنی ایک یعنی ترجیحات فکس ہو جاتی ہیں کہ کس چیز کو وہ مقدم سمجھتے ہیں، کس کو مؤخر، لیکن یہ کہ اب ضروری نہیں کہ ان کے والدین بھی ہم خیال ہوں۔ اب رشتہ جب ہوتا ہے تو وہ صرف ایک فرد سے تو نہیں ہوتا، وہ تو پورے خاندان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور ان کی پسند و ناپسند کے علی الرغم جو ہے، اگر ہم صرف نوجوانوں کی سطح پر فیصلہ کر لیں اور اسے نافذ کر دیں تو وہ بعد میں بڑی پیچیدگیوں کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں ادھیڑ عمر کے لوگ، بڑی عمر کے لوگ شامل ہیں، ضروری نہیں کہ ان کے بچوں کا وہ رجحان ہو، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش تو ہے کہ اس طرح کی یعنی رشتہ داری ہو جائے، لیکن یہ کہ ان بچوں کے اپنے کیا ٹرینڈز ہیں، ان کے کیا معیارات ہیں، نباہ تو انہیں کرنا ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت کم مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہوں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت اس میں ہے۔ البتہ یہ کہ موجود رہے وہ کوائف اور ان کے بارے میں معلومات ضروری، تو پھر یہ ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر کسی شخص کے لیے، اور اس میں حتی الامکان یہ ہونا چاہیے کہ وہ پھر خود سلسلہ جنبانی کریں اور آپس میں معاملات کو طے کریں، تاکہ اگر ان کے صرف یہ کہ ایک تعارف کرانے کا ذریعہ اور ان کے مابین کسی درجے میں مفاہمت اور افہام و تفہیم میں کوئی مدد یہ تو تنظیم دے سکتی ہے، باقی سارے فیصلے جو ہیں وہ ان کے اپنے اطمینان اور اعتماد پر ان کے طے پانے چاہیے۔ تو اس کا انشاءاللہ ہم یہاں سلسلہ شروع کر لیں گے۔ تنظیم اسلامی مرکزی کے زیر نگرانی اور اہتمام ایک 15 روزہ جریدے کا اجراء عمل میں لایا جائے۔ میثاق میں چونکہ تنظیمی خبریں اور اطلاعات کے لیے صفحات کی گنجائش بڑی مشکل سے نکالی جاتی ہے، نیز اس ماہنامے کا رفقائے تنظیم کے علاوہ وسیع تر حلقہ غیر رفقاء کا ہے، جس کے لیے خالص تنظیمی اعلانات و خبروں میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رہتی، لہذا ایک ایسے 15 روزہ کی شدید ضرورت ہے جو خالص تنظیمی اعلانات، اخبار، ہدایات پر مشتمل ہو۔ اس کا حلقہ اشاعت رفقاء تک محدود رکھا جا سکتا ہے اور ہر رفیق کو ترغیب دی جائے کہ وہ اس کا خریدار ضرور بنے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ خالص ایک ایسی تجویز ہے جس پر کہ یعنی شورا جو اب منتخب ہوئی ہے وہی غور کر لے گی۔ آخر میں یہ صرف چند اعلانات کے درجے میں ہیں۔ کچھ حضرات نے استقبالیہ کے دفتر سے ایک بات پوچھوائی ہے
کہ ماہ سیام میں کوئی پروگرام کراچی کا وہ جو دورہ ترجمہ کا ہمارے پیش نظر ہے وہ ابھی بنا ہے یا نہیں، تو صرف اطلاع یہ ہے کہ تاحال کوئی مناسب جگہ اس کے لیے نہیں ملی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ بہرحال وہ غور و فکر جو ہے وہ جاری ہے، فیصلہ کوئی ہوگا تو اطلاع ہو جائے گی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اجتماع کے اختتام پر ٹرانسپورٹ کا اجتماعی اہتمام ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ اجتماع کے اختتام پر سامان وغیرہ کو سمیٹنے کے لیے کارکنوں کی ضرورت ہے، لہذا تنظیم اسلامی لاہور کی مختلف جو تنظیمیں ہیں ان سے متعلق نوجوان لوگ جو ہیں وہ ذرا یہاں سے روانگی میں جلدی نہ کریں، بلکہ ذرا ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے پھر روانہ ہوں۔ اب میں آپ کو آخری جو ایک نصیحت ہے وہ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے اگرچہ نہ تو مجھے کچھ ذہن بنانے کا وقت ملا ہے اور نہ اس کے لیے مناسب وقت موجود ہے۔ یہ ابھی ایک رکہ آیا ہے تو یہ میری اہلیہ کی جانب سے ہے، چونکہ وہی اس وقت تنظیم اسلامی کے حلقہ خواتین کی ناظمہ ہیں۔ اب یہ ان کی طرف سے آیا ہے اس حکم کے ساتھ کہ اس کو ضرور پڑھ کے سنا دیا جائے، تو وہ میں پورا کر رہا ہوں۔ سورہ تحریم کی اس آیت کی روشنی میں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ یہ اس کا عنوان ہے کہ مردوں کے لیے پیغام ہے۔ سورہ تحریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، تنظیم کے مرد حضرات کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں، اپنی خواتین کو پردے کی پابندی کرائیں، جس طرح گھر کے باہر کے پردے کی پابندی کروائیں اسی طرح گھر کے اندر کے پردے کا بھی پورا لحاظ کریں، یعنی ستر و حجاب کا معاملہ۔ جو پردہ ایک ہے ہمارا کہ جو محرموں کے ساتھ ہے، اور ایک ہے کہ جو نامحرموں کے ساتھ ہے، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ گھر سے باہر کا ہے، یہ گھر کے اندر کا ہے، کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ خواتین برقع تو اوڑھ لیتی ہیں لیکن لباس چست یا باریک ہوتا ہے، اور قمیض کا گریبان بھی ایسا ہوتا ہے جو سطر کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ بعض خواتین کو یہ شکوہ ہے کہ مردوں نے ہم کو تو پردہ کروا دیا لیکن خود اس کی پابندی نہیں کرتے، مثلاً گھر آئی ہوئی مہمان خواتین کزنز اور بھابجوں وغیرہ سے پردہ نہیں کرتے، اور جس طرح خود رسومات وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں گھر والوں کو نہیں کرواتے۔ اس کے علاوہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مرد اپنی خواتین کو ہفتے وار اجتماعات میں لانے لے جانے کا انتظام نہیں کرتے۔ خواتین کے اجتماعات میں حاضری بہت کم ہوتی ہے، کم از کم ماہانہ اجتماع میں تو چاہیے کہ تنظیم کے رفقاء اپنی خواتین کو ساتھ لایا کریں۔ بہرحال یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی، اب ان کی طرف سے آئی ہے، میں نے آپ کو سنا دی۔ اب اس وقت جو مجھے بات آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس نہج پر ہم جا رہے ہیں اس کے اعتبار سے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اساسی فکر سے پوری طریقے پر منسلک رہیں، اس سے ہمارا رشتہ کمزور نہ پڑنے پائے۔ اس کے ضمن میں اب میں وہ جو قرارداد تاسیس ہے در حقیقت اس وقت صرف اسی کی طرف متوجہ کراؤں گا، کوئی اضافی بات مجھے عرض نہیں کرنی ہے، اور اسی کو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس اساسی جو قرارداد ہے اس میں جو اوپر کی منزل ہے وہ جتنی نمایاں ہونی چاہیے اتنی نمایاں نہیں، لیکن جہاں تک جڑ کا تعلق ہے، بنیاد کا تعلق ہے، وہ در حقیقت یہی ہے، اور یہی پختہ رہے گی اور محکم رہے گی تو عافیت رہے گی۔ اور اگر یہ کہ اوپر توجہ کا اتنا ارتکاز ہو جائے کہ یہ چیزیں اہمیت کھو بیٹھے ہماری نگاہوں میں، یا ان پر سے توجہ کم ہو جائے تو وہی حادثہ بہت جلد رونما ہو جائے گا ہمارے ساتھ بھی کہ جو دوسری تحریکوں کے ساتھ رونما ہوا ہے۔ لہذا اس کو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، ایک ایک لفظ پر آپ اس کے غور کیجئے۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی و اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد اور معاون ہو۔ یہاں فلسفہ یہ نہیں ہے کہ مطلوب جماعت ہے، بلکہ فلسفہ یہ ہے کہ مطلوب ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنا ہے۔
اپنے ان فرائض کی ادائیگی میں ممد ہے جماعت۔ ایک یہ ہے کہ جماعت مطلوب و مقصود بن جائے، ایک یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض کے احساس کو مقدم رکھیں اور ان کی ادائیگی میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ جماعت یا یہ تنظیم جو ہے یہ ہمارے لیے مفید ہے، ممد ہے۔ میری جو رکنیت جماعت اسلامی کی درخواست تھی سن 54 کے شاید 15 نومبر کو میں نے وہ تحریر کی تھی، وہ سرافگندیم میں شامل ہے، اس کو پڑھیے گا۔ اس وقت بھی یہ کانسیپٹ میرا اتنا کلیئر تھا کہ میں نے یہ صاف لکھا ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد، فریضہ شہادت علی الناس، یہ میرا فرض ہے، اور میں جماعت اسلامی کے وجود کو اپنے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھتا ہوں کہ اس میں شامل ہو کر میں اپنے فرائض سے بآسانی عہدہ برا ہو سکتا ہوں۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو تنہا اس کام کا آغاز کرنا اور اس سے اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونا محال ہو جاتا، یا کم سے کم نہایت مشکل ہوتا۔ تو یہ اصل میں احساس رہنا چاہیے جماعت کے ساتھ ہمیشہ کہ اصل فرض میرا ہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ میں اور میری موت اور میری قبر اور وہ آخرت کے میدان میں وہ کٹہرا جس سے کہ قدم ہل نہیں پائیں گے۔ لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ یہ اگر ترتیب رہے گی تو باقی انشاءاللہ جو بھی مراحل آتے ہیں، مدارج آتے ہیں، اونچ آتی ہے، نیچ آتی ہے، اس میں کہیں بھی کوئی انشاءاللہ تعالی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کہیں یہ تصور مدھم پڑ گیا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وقتی ریلا جو ہے کسی ایک طرف کو ہمیں لے جائے، کوئی وقتی ایک رجحان جو ہے وہ ہمیں اتنا دور کر دے کہ پھر یہ ہے اس مرکز کے ساتھ اور اپنے اصل فکر کے ساتھ رشتہ جو ہے کمزور ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی و روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، یہ ہے اصل میں وہ بات کہ جس کو میدان حشر کا جو نقشہ ہے اس کو بھی 2 مرتبہ قرآن مجید میں اسی لیے اس رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی طرف سے جواب دہی نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر ایک سے انسان جو ہے وہ بھاگے گا، دوڑے گا۔ یہ ہو سکتا ہے الفاظ کچھ گڑبڑ ہو گئے ہوں، اس لیے کہ سورہ معارج میں بھی یہ مضمون آیا ہے اور سورہ عبس میں بھی آیا ہے۔ تو یہ مضمون جو ہے اس کو پیش نظر رکھے آدمی اور یہ سمجھے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، کہ وہ جو نفسہ نفسی اس وقت طاری ہونی ہے، وہ نفسہ نفسی بالفعل اس وقت ہونی چاہیے، کہ کوئی بیوی وہاں جواب دہی نہیں کرے گی ہماری طرف سے، کوئی بیٹا جواب دہی نہیں کرے گا، کوئی بیٹی جواب دہی نہیں کرے گی، کوئی باپ کوئی ماں جواب دہی نہیں کرے گی، وہاں جواب دہی کرنی ہے ہمیں خود۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ میں ہوں، اور وہی بات دہرا رہا ہوں، میری موت، میری قبر اور میرا وہ مقام۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، وہ جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، لرزاں و ترساں رہا کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے، بس اس کو آدمی رکھے کہ یہ جواب دہی انفرادی ہے۔ بہتر سے بہتر جماعت میں آپ شریک ہوں، آپ کا معاملہ صحیح نہ ہو، آپ ناکام ہے، جماعت کامیاب ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں جن کو نام کی شمولیت حاصل تھی، ظاہری اور قانونی شمولیت حاصل تھی، حضور کی امامت میں جو نمازیں ادا کرتے تھے، وہ خود کتنے محروم رہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کا انجام کیا ہوا۔ وہ جو معاملہ آتا ہے کہ نیت پر دار و مدار ہے، اور نیت خالص انفرادی ہے، نیت میں تو شرکت ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو خالص انفرادی معاملہ ہے۔ تو ہر شخص جو ہے اس بات کو پیش نظر رکھے کہ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی و روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے۔ اسی کو ہم نے واضح کیا اس تربیت گاہ کے دوران کہ نصب العین سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نصب العین اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح و نجات، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نصب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ وہی بات جو پہلے پیرے میں تھی ذرا اور وضاحت سے اس دوسرے پیرے میں آ گئی۔ لہذا، اب یہ لہذا کے بعد جو پیرا شروع ہو رہا ہے یہ میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے یہ ایک معیار ہے کہ اس آئینے میں خود ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ لہذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے
کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ ان تمام امور کے لیے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے اہتمام کی جانب خصوصی توجہ ناگزیر ہے۔ یعنی یہ کہ یہ ترقی ہمہ جہتی ہونی چاہیے۔ اگر یک رخی ترقی ہے تو وہ ایک پیتھولوجی ہے، وہ کہیں نہ کہیں خرابی ہے، کوئی مرض کی علامت ہے۔ اس کے اندر ترقی جو ہے وہ ہمہ جہت ہونی چاہیے، افراد کے اندر تنظیم کو اپنے پروگراموں میں اس پالیسی کو بحیثیت مجموعی جو ہے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بات البتہ میں یہاں عرض کر دوں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کی روشنی میں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ظاہر بات ہے مخاطب حضور کے صحابہ ہی ہیں، کہ تمہارے اندر جو فضیلت ابو بکر کو حاصل ہے وہ زیادہ نمازوں سے نہیں ہے، بلکہ اس چیز سے ہے جو اس کے دل میں۔ اصل شے ایمان، اور ایمان کی گہرائی، ایمان کی گہرائی، ایمان کی وسعت، اس کی جو جتنی بھی ہمارے ہاں اس پہ اضافہ ہوگا وہی در حقیقت ہمارے لیے اصل شے۔ البتہ یہ کہ ہمارے ہاں جو پیمانے بن گئے ہیں اس میں تھوڑے سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ چونکہ ظاہر کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی شخص عبادات میں کتنا شغف ہے، کوئی شخص اوراد و وظائف کا کتنا پابند ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں میں بھی کتنا اہتمام کر رہا ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک انسان چلتے ہوئے بھی آغاز کر رہا ہے، پاؤں میں جوتا پہن رہا ہے تو کون سے پاؤں سے اس نے شروع کیا، اس نے مسجد سے قدم نکالا تو کون سا پاؤں نکالا، وہ اگر بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے یا نکل رہا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے۔ یقیناً یہ چیزیں بھی جہاں تک ویلیو کا تعلق ہے کہ یہ قابل قدر ہے، وہ ویلیو برقرار رہے گی، اسے میں کسی درجے میں بھی کم نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دیکھنے میں آتی ہیں، ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ انہی سے ساری ناپ تول ہمارے ذہن میں ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اسی سے وہ پھر شفٹ آف ایمفیسس ہوتا ہے، اور اسی سے پھر ایک مغالطہ اپنے بارے میں بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ چیزیں آپ نے کرنی ہو اس میں دقت کیا ہے۔ ذرا سا کچھ دنوں کے لیے آپ مشق کریں گے، پھر خود بخود دایاں پاؤں جائے گا ہی نہیں بایاں پاؤں، اس میں پھر کوئی آپ کی جو ہے ایڈیشنل کوئی محنت یا کوئی آپ کی جو اس میں کوئی مشقت جو ہے وہ مطلوب نہیں ہوتی۔ لیکن ان چیزوں کو جب اصل میں یار آدمی سمجھ لیتا ہے تو پھر خود ایک سیلف ڈسیپشن پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میرا تو خاصا اونچا مقام ہو گیا، میں تو بہت متبع سنت ہو گیا، اور یہاں سے در حقیقت ساری خرابی پیدا ہوتی۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ پیمانے حقیقت میں وہ ہے کہ جو سورہ تغابن میں ہمارے درس میں آتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اندر جھانکے توکل کتنا ہے، اسباب پر کتنا اعتماد ہے، اور مسبب الاسباب پر کتنا اعتماد، یہ ہر شخص جانچ سکتا ہے، ہر شخص پرکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو تول سکتا ہے۔ توکل کتنا ہے، تسلیم و رضا کی کیفیت کیا ہے، کتنا کچھ آدمی ہلتا ہے، حالات جو خارجی ہیں ان کے تغیر و تبدل سے خود اس کے اندر جو ہے کتنی موومنٹ ہوتی ہے دائیں بائیں، یہ کیفیت جتنی زیادہ ہو رہی ہے اتنی ہی ایمان کی ابھی خامی ہے، اور جتنی یہ چٹان کے مانند ڈٹی ہوئی ہے اپنی باطنی کیفیت، اتنا ہی ایمان راسخ ہے۔ یہ ایک دوسرا معیار ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بدلتے ہوئے حالات، ایک فراخی ہے یا تنگی ہے یا کوئی اور حالات ہے، صحت ہے یا بیماری ہے، کتنا متاثر ہو رہا ہے انسان اس سے کم تاثر، یعنی کسی درجے میں کوئی تھوڑا تاثر، ظاہری تاثر، وقتی تاثر، یہ اور چیز ہے۔ ایک یہ کہ اس کا کوئی ٹھہراؤ ہوتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وسوسہ ہے، آیا گزر گیا، کوئی اس کے اوپر آپ کے کوئی گرفت نہیں ہے۔
کسی وسوسے کو اب آپ نے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا، اب آپ اس کو اپنے دماغ میں ٹھہرا رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جو ایلیمنٹ والنٹری اس میں آ جائے گا اس پر آپ مسئول ہیں، اس پر ذمہ دار ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بجلی کے مانند ایک خیال آیا اور آپ نے اس سے لا حول ولا قوت جو کہا اور اس سے اپنا دامن چھڑایا، اس پر آپ پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک فوری تاثر جو ہے، جو فزیکل ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، کہ اگر چیونٹی نے کاٹا ہے تو ایک دم ہاتھ جو ہے یہ انوالنٹری ایکشن ہے، ہمارا ریفلیکس ایکشن ہے، اس میں اختیار نہیں ہوتا، اس درجے تک تو تاثر جو ہے وہ گوارا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ٹھہراؤ ہو گیا ہے، یہ ٹھہراؤ در حقیقت علامت ہے کہ ایمان کی گرفت نہیں ہے اعصاب پر۔ اسی طریقے سے معاملہ توکل کا ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں غور کرے اور سوچے۔ اسی طریقے کا معاملہ اب اطاعت ہے، بحیثیت مجموعی اطاعت۔ اس اطاعت کے اندر یقیناً وہ پھر عبادات کا معاملہ بھی، وہ ساری چیزیں آئیں گی، تو وہ تین چیزیں۔ اور چوتھا معیار، اپنے اہل و عیال کے بارے میں معیارات کیا ہیں؟ خاص طور پر اولاد، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس لیے کہ انسان کا جو اصل ویلیو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اپنے اولاد میں، انہیں کیا بنانے کی فکر کر رہا ہے، ان کے بارے میں کیا فکر دامنگیر ہے، ان کی دنیا کے بارے میں سوچ کتنی ہے، دین کے بارے میں سوچ کتنی ہے۔ یہ معیار ہے در حقیقت کہ جو ریفلیکٹ کرے گا انسان کے اپنے سٹرکچر کو، ویلیو سٹرکچر جو ہے کہ اس کی قدر و قیمت کس چیز کے اس کے اپنے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں مواقع نہ آئے ہوں، حسرتیں دبی رہ گئی ہوں، ہو سکتا ہے اب کھا کما لیا لہذا اب کسی مسجد کا در پکڑ کر بیٹھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ سارا جو کچھ بھی ایک تقویٰ اور تدین ہے یہ وہ کیفیت ہو کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم، نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی، لیکن وہ اندر کی دبی ہوئی امنگیں، اندر کی جو وہ چھپی ہوئی حسرتیں ہیں وہ ظاہر کہاں ہوں گی؟ کیا وہ اپنی اولاد کو کیا بنانے کی فکر کر رہا ہے؟ یہ ہے چوتھا معیار ہمارا کہ جس سے در حقیقت وہ ایمان کا پیمانہ آپ کا آئے گا سامنے، اور آدمی خود بسا اوقات اپنے آپ کو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسیس کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو جب اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں گے آپ، دوسروں کے معاملے میں تو زیادہ متفکر ہونے کی بات نہیں، اپنے بارے میں زیادہ فکر کیجئے، لہذا اپنی اسیسمنٹ میں ان چیزوں کو مقدم رکھیے کہ یہ ترتیب ہے ہمارے دین میں۔ اسی لیے اس سورہ تغابن کا جو درس ہے اس میں عنوان ہی یہ ہے، ایمان اور اس کے مضمرات، اس کے مقدرات۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس میں پھل لگتے ہیں، تو پھل یہ ہے جو لگتے ہیں، اگر یہ نہیں لگ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں یہ درخت جو ہے کھوکھلا ہو چکا ہے، جڑیں اس کی کہیں نیچی نہیں اتری ہیں، یہ صحیح اور صالح درخت نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں فساد زدہ ہے، اس میں کوئی خرابی آ چکی ہے۔ تو ان چیزوں کو در حقیقت معیار اور پیمانہ بنائیں۔ باقی یہ ہے کہ مختلف ذوق ہوتے ہیں، مختلف معیارات لوگوں کے ہیں، مختلف طبیعتوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے امتزاج کیا ہوا ہوتا ہے، جس کو کہ میں نے بعض اوقات ہندو فلسفے کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ تین جو ہے وہ شخصیتوں کو تقسیم کرتے ہیں کہ تین ٹیمپرامنٹس ہیں یا تین مزاج ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا اصل جو رجحان ہوتا ہے اور مزاج کی جو ان کی مناسبت ہے وہ علم اور معرفت اور فہم سے ہے، اس کو وہ کہتے ہیں جنان مارگ، یعنی جنان وہ علم کے لیے آتا ہے ان کے ہاں، تو یہ اس کے لیے جس کو کہ گنوسس کہتے ہیں، یہ نوسس جو ہے یہ در حقیقت معرفت کے راستے سے جائیں گے وہ، اور یہ سب سے اونچا راستہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ راستہ ہے، انسان کی ہائیسٹ فیکلٹی یہی ہے۔ اس میں جو مرحلے طے ہوتے ہیں وہ بسا اوقات وہ بہت تھوڑے وقت کے اندر بڑا سفر ہے جو آدمی طے کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں یعبدون سے مراد یعرفون لیتا ہے، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اب ظاہر بات ہے معرفت جتنی گہری ہوگی تو انسان کا پورا رویہ، پورا طرز عمل اس کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا۔ تو ایک تو وہ ہے جن لوگوں کو اصل مناسبت ہے فکر سے، سوچ سے، فہم سے، حکمت سے، دانائی سے، یہ جو ہے یہ ایک مزاج ہے۔ دوسرا مزاج کیا ہے جس کو وہ کہتے ہیں بھکتی مارگ، ڈیووشن۔ یہ ہے وہ لوگ جن کو زیادہ مناسبت عبادات سے ہوتی ہے، ورشپ، کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کیے چلے جانا،
کسی کے سامنے اپنے بچھنے کی کیفیت جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اس کا مظاہرہ کرتے رہنا، یہ بھکتی ہے۔ بھکتی میں آتی ہے یہ عبادات اور تپسیائیں اور ریاضتیں، یہ دوسرا راستہ ہے، یہ بھی ایک خاص مزاج ہے، اس کی مناسبت ہے۔ اور تیسرا ہے کرم مارگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ بیسیکلی ایکشن، حرکت، عمل، یہ ان کا خاصہ ہے، ان کی طبیعت کا ذوق ہے، مزاج ہے۔ انہیں آپ سوچ پر مجبور کریں گے تو بھی خام خواہ ان کو آپ ایک غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، جس کی مثال آتی ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ ترجمہ قرآن تک تو چلے، اس سے آگے لاکھ سر پٹک لیا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا مزاج چلا ہی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہاں تک کیفیت ہو گئی جب وہ خود اپنے آپ کو مجبور کر رہے تھے تو وہ کتاب دیکھتے تھے تو اس کے حروف جو ہیں ان کی نگاہوں سے ہٹ جاتے تھے، اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ جب اس کیفیت کا ذکر کیا گیا شاہ صاحب سے تو انہوں نے ٹیسٹ لیا ایک کہ اچھا تم جس طرح نگاہ جماتے ہو کتاب پر، ایسے ہی ایک جالی وائر گوز سمجھ لیجئے، باریک سی جالی، اس پر نگاہ جماؤ بہت دیر تک، تو کیا یہ نگاہ سے غائب ہوئی؟ کہ نہیں، اس پر تو نگاہ ٹکی ہوئی ہے، جالی بھی ہے، دیکھ بھی رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری طبیعت کو مناسبت جو ہے وہ علم سے نہیں ہے۔ اور شاہ عبد القادر صاحب نے بھی فرمایا کہ بھائی جان انہیں چھوڑیے، انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس علم کے لیے نہیں۔ تو یہ مناسبت کے ظاہر بات ہے کہ آپ زبردستی ان کو لگائیں گے تو وہ اس کے اندر آگے نہیں چلیں گے۔ تو یہ اسی طریقے سے جن لوگوں کے بھکتی کا مزاج ہے زیادہ، انہیں آپ کام پہ لگائیں گے، وہ اس میدان میں اتنے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کا مزاج ہے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ حضرت عمرو بن العاص کا مزاج دیکھیے اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا مزاج دیکھیے، زمین و آسمان کا فرق ہے، متضاد مزاج۔ وہ میدان کے مرد، شجاع، جنگوں میں حصہ لینا، مدبر، سیاس، سفارتیں جو ہیں وہ قدیم ابھی دور جاہلیت میں جبکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، حبشہ میں سفیر بن کر گئے تھے مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کے لیے، وہ اس طرح کے آدمی تھے، مدبر، معاملہ فہم، مرد میدان، سپہ سالار۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کا عالم وہ تھا کہ ان کے اوپر عبادت کا اور زہد کا اتنا غلبہ تھا کہ حضور کو روکنا پڑا کہ یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اور ہر روز تمہارا روزہ ہوتا ہے، تمہارا کوئی سروکار ہی نہیں اپنے اہل و عیال سے بھی۔ تو اب انہوں نے عرض کیا کہ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو آپ نے فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، بلکہ یوں کرو، تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، نفس کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، اہل و عیال کا بھی حق ہے، دوستوں کے بھی حقوق ہیں، ملنے والوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو اب یہ مزاجوں کی بات ہے، اصل میں اس کو نوٹ کر لیجئے۔ تو یہ مزاج تین ہیں۔ کرم مارگ کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی ہے اور بہت عمدہ اور بہت اہم بات، کہ جو لوگ اس راستے پر ہوتے ہیں، چونکہ یہ سب سے زیادہ خطرے کا راستہ ہے۔ ایک آدمی فرض کیجئے کہ کہتا ہے صاحب میرے اندر تو میں تجارت کی میرے اندر ہے، میں تجارت کروں گا اور جو بھی کمائی ہوگی وہ دین کے لیے لگاؤں گا۔ اب آپ مجھے پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں تو وہ پڑھنے والا کام تو میرا ہے نہیں۔ آخر عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کا مزاج یہی تھا نا، طلحہ زبیر ہے، وہ تاجر ہے اور وہ تجارت کر رہے ہیں، لیکن پیسہ جو آ رہا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ اللہ کے دین کے لیے لگ رہا ہے۔ اللہ یہ کہ دور وہ آ گیا کہ اب نہ کوئی زکوٰۃ لینے والا، اور انبار آ گئے ہیں خزانوں کے، کیسر و کسریٰ کے خزانے آ کر مدینے میں جمع ہو گئے، تو اب کیا کریں، کس کو دیں، کائے میں لگائیں؟ تو وہ دوسری بات ہے کہ وہ ارتکاز دولت کچھ ہوئی ہے اس وقت، لیکن اس سے پہلے عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے مہاجر وہ جو انصاری بھائی تھے ان سے، غالباً عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، مجھے تو ذرا بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ بازار کا راستہ دیکھ لیا، اس کے بعد تجارت شروع کی اور کچھ دنوں کے اندر وہ وہاں پہ خود جو ہے وہ صاحب ثروت ہو گئے۔ تو یہ مزاجوں کی بات ہے، لیکن تیسرے مزاج میں یہ شرط ہے کہ اس میں اپنی ذات کا ایلیمنٹ جو ہے اس میں منسلک نہ ہونے پائے، اور اس کا معیار انہوں نے یہ رکھا ہے کہ ایک شخص فرض کیجئے کہ زیادہ فعال ہے، کام کرتا ہے، اس کے اپنی ذات اور نفس کا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ ہونا، اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ کامیابی ہو جائے تو خوشی نہ ہو، ناکامی ہو جائے تو غم نہ ہو، اس لیے کہ اپنے لیے تو کر نہیں رہے نا۔ جب یہ بھی در حقیقت ایک راہ سلوک کے طور پر آپ نے اختیار کیا ہے اس راستے کو کہ آپ نیکی کو اور اللہ کے وصول اللہ
یا تقرب اللہ کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اب اس میں اگر کامیابی سے خوشی ہوئی اور ناکامی سے کوئی آپ کو ناخوشی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں ڈیٹیچڈ، بالکل اس سے علیحدہ رہو، اپنی ذات کو علیحدہ کر لو کہ در حقیقت یہ کام صرف اللہ کے لیے کر رہا۔ تو یہ ہیں وہ تین۔ اب میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکیمانہ بات جو ہے جہاں سے بھی ملے ہوا احق بہا حیث وجدہا، جہاں سے ملے اہل ایمان جو ہے اس کے سب سے بڑھ کر مستحق ہے۔ تو اگر کوئی حکمت کی دانائی کی بات کہیں سے مل جاتی ہے تو ہمیں لینی چاہیے، لیکن بہرحال ان تینوں کھاتوں کے اندر جو معیار ایمان کا رہے گا، جس کے کہ ہر انسان اپنے آپ کو جانچے پرکھے، وہ وہی رہے گا۔ توکل کتنا ہے، راضی برضائے رب کتنے ہیں، اولاد کے بارے میں کیا سوچ ہے، یہ اور اسی میں اطاعت کا کھاتا بھی آئے گا۔ ظاہر بات ہے اللہ پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، کیسے ہے کہ اس میں معصیت ہو اور اللہ کے احکام کے اوپر انسان عمل پیرا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ دیکھیے ایک کام ہمارے ہوتے ہیں دعوتی جو اجتماعی سطح پر ہوتے ہیں، یہ بات اور ہے بالکل، اس میں آدمی وقت لگاتا ہے، وہ تنظیم کے ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے۔ ایک ہے خود اپنے اندر ایک داعیانہ رول پیدا کرنا۔ اگر صرف تنظیم کے اجتماعی کاموں کے اندر وقت لگ رہا ہے تو یہ دعوت کا کام نہیں ہے، یہ آپ نے اپنے اس کمٹمنٹ کا جو اس تنظیم کے ساتھ ہے حق ادا ضرور کر دیا، لیکن آپ کے اپنے اندر ایک داعیانہ کردار ابھرے، اور وہ داعیانہ کردار جو ہے اس کی ترتیب یہی ہوگی۔ تنظیم کا تو ہو سکتا ہے کہ آج مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کریں اور آپ مال روڈ پر پہنچ جائیں، صبح سے شام تک کھڑے رہیں، لیکن جو داعی جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھتا ہے کہاں سے؟ الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ اپنا گھر، بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات۔ اسی لیے حضور کے خطبات میں الفاظ آتے ہیں اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی۔ اپنے آپ کو مت بھولو، وہ کیفیت نہ ہو جائے کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا اور خیر کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ پہلی بات اپنی ذات، پھر اپنے اہل و عیال، اپنا خاندان، اپنے اعزاء و اقربا، اپنا محلہ۔ اب اعزاء و اقربا کی جو ہے بات وہ تو دور چلی جائے گی، اپنا محلہ، اپنا جو آپ کا جو بھی کام کا ایک پلیس آف ورک دفتر ہے تو وہ بھی پڑوس ہے آپ کا۔ وہ پڑوسی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ آپ کارخانے میں کام کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کسی منڈی میں بیٹھے ہیں تو جو آپ کے آس پاس ہیں، جہاں یہ ہے آپ کا اصل دائرہ جس میں آپ کا داعی کا کردار ظاہر ہوگا۔ باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک تنظیم کے رکن کی حیثیت سے آپ کی کارکردگی ہے، اس کے پروگراموں میں حصہ لینا ہے، اس میں شمولیت ہے، اس کے ڈسپلن کی پابندی ہے، وہ کھاتا بالکل دوسرا ہے۔ اور داعی کی حیثیت سے جو ہے در حقیقت وہ رول یہاں ہے۔ اس میں لہذا دعوت و اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبے اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھنا چاہیے، اور اس میں یہ کہ الدین و النصیحہ کی روح، خیر خواہی کا جذبہ، انقلاب کا جذبہ جو ہے وہ دعوت کے لیے جو ہے یہاں پر نہیں، بلکہ یہاں دعوت کے لیے ضروری ہے خیر خواہی کا جذبہ۔ یہ بھی بچ جائے آگ سے، میرا بیٹا بھی بچے آگ سے، میری بیٹی بھی بچے آگ سے، میرے رشتہ دار بچے آگ سے، جہنم سے۔ یہ خیر خواہی جو ہے یہ اس دعوت کی اصل روح ہوگی، اور الاقرب فالاقرب یہ ہے اس کی تدریج، تدریجاً یہ آگے بڑھے گا۔ اس میں در حقیقت یہ نہیں بھولنا چاہیے، یہ ہوتا ہے تحریکوں میں، تنظیموں میں، کہ ہوتے ہوتے آدمی کارکن بن جاتا ہے، داعی نہیں رہتا، جبکہ ہمارا ٹارگٹ یہ رہنا چاہیے، اور اس کو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا ہے، کہ ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ اپنے ماحول میں ایک داعی کا کردار اختیار کرے، اور یہ گویا کہ اس کا جو نارمل گروتھ ہے اس کا جو پیمانہ ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اسی کے ضمن میں چونکہ درمیان میں بات آئی تھی، یہ خدمت خلق میں بھی یہی ذہن میں رکھیے، خدمت خلق کے بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی بیمار کے لیے علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنا، یہ بھی جب اجتماعی اسکیموں کے تحت ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ حصہ لے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت وہ کارکنیت ہے۔
یہ خدمت خلق نہیں ہے قطعاً۔ در خدمت خلق کا میدان کیا ہوگا کہ آپ خود ذاتی اعتبار سے کیا کر رہے ہیں، کسی کو بھوکا دیکھ کر آپ میں کتنی تڑپ پیدا ہوئی، یا اپنے آس پاس کے ماحول کی آپ نے خود کتنی خبر گیری کی، کسی مریض کے لیے آپ نے کتنی عیادت کی جا کر۔ یہ معاملہ بھی جب اجتماعی اسکیموں کے تحت آتا ہے تو وہ در حقیقت کارکنیت ہے، اور جب انسان فردن اور انفرادی اعتبار سے کرتا ہے تب وہ بہت اہم ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں پھر اس کے ڈاڈے مل جاتے ہیں، چونکہ خیر خواہی ہوگی تو بھوکے کو کھانا بھی کھلائیں گے، خیر خواہی ہوگی تو پیاسے کے پانی کا اہتمام کریں گے، خیر خواہی ہوگی تو بیمار کے لیے شفا کا بندوبست کریں گے امکانی حد تک، اور خیر خواہی ہے تو آپ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچانے کی فکر کریں گے۔ تو یہ در حقیقت ایک ہی جڑ ہے جس سے یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دونوں شگوفے پھوٹتے ہیں، وہ خیر خواہی۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اصل خیر خواہی نہیں ہے بلکہ ایک انقلاب لانا ہے، ایک دعوت ہے، ایک تحریک ہے، اور اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو وہ کارکن تو بن جائیں گے، باقی یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ دو شگوفے نہیں پھوٹیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے ایک معیار کی حیثیت سے رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر وہ کارکنیت جو ہے اس کا غلبہ ہوتا چلا جائے، اور جو اصل چیزیں ہیں وہ ہماری نگاہوں سے اور توجہ سے ہٹتی چلی جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، اور اس کے لیے ایک علمی انقلاب، اس کے لیے خاص طور پر میں توجہ آپ حضرات کو دلا چکا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اس 2 سالہ کورس کے لیے زیادہ سے زیادہ حضرات نکلے، اپنا وقت نکالیں، اور یہ کہ اس کالج کا جو ہم نظام ہم چلانا کا ارادہ کر چکے ہیں اس کے لیے بہتر سے بہتر ٹیلنٹس رکھنے والے نوجوانوں کو اپنے قریب ترین حلقے میں سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو ہے پورا اہتمام اپنی طرف سے کریں، باقی تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخری بات جو میں اب آپ سے عرض کروں گا، اور وہ میں نے نوٹ کیا تھا اپنے پاس، ایک لفظ ملازمت، کیونکہ میاں نعیم صاحب نے جب میں آیا تھا اس وقت تو جو بات کہہ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ آپ جن حضرات نے بھی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جلد از جلد حکیمانہ انداز میں اپنے اس فیصلے سے باخبر کر دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو بھی گویا کہ اب وٹنس بنا لیا، اور اب گویا کہ آپ کو یہ احساس بھی کچھ ممد رہے گا کہ اب یہ کیا سمجھیں گے کہ یہ ایسے بودا سا خیال تھا ان کا، اگر آپ نے ظاہر نہیں کیا تو یہ ایک اضافی جو آپ کے لیے تقویت کا فیکٹر تھا وہ وجود میں نہیں آئے گا، بلکہ اگر آپ نے ظاہر کر دیا تو وہ بھی اب گویا کہ اب گواہ ہوں گے، واچ کریں گے آپ کو، تو انسان کی پھر عزت نفس جو ہے اسے کچھ نہ کچھ سہارا دیتی ہے کہ اب اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں تو ذلیل نہیں ہونا ہے کہ انہوں نے فیصلہ تو یہ کیا تھا، اب کر کیا رہے ہیں یہ۔ تو یہ یقیناً عملی اعتبار سے بہت مفید معاملہ ہوگا۔ اور ایک لفظ جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا تھا وہ ملازمت ہے۔ یہ لفظ ملازمت کیا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ یہ لزوم سے باب مفعلہ ہے، باہم لازم ہو جانا، لزوم باہمی۔ یہ جان لیجئے کہ بندہ مومن کا لزوم باہمی ملازمت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے، کسی اور کے لیے تو یہ لفظ ہم مجازاً استعمال کرتے ہیں، ملازمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ٹھیک ہے ایک معاہدہ ہے ان کے ساتھ، ایک خدمت ہم کر رہے ہیں، حکومت کی کر رہے ہیں، کسی محکمے کی کر رہے ہیں، یہ اس کا لین دین ہے۔ ملازمت معاذ اللہ، ملازمت تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کے ساتھ ہی چپکنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، ہمارا لزوم اگر ہے تو اللہ کے دامن کے ساتھ ہے، اور اس کے دین کے لیے ہی ہم نے، یوں سمجھیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا ملازم بنائیں، روٹی کپڑے پر جو بھی وہ ہمیں عطا فرما دے، اس کی بندگی کا یہی تقاضا ہے۔ اور باقی یہ سارے جو کچھ ہو گیا یہ ہمارے معاش کا ایک دھندا اور طریقہ، ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنے لیے لازم ٹھہرا لینا اور اس کا ملازم ہو جانا، اس کے ساتھ ملازمت کا رشتہ قائم کر لینا، یہ تو در حقیقت ایمان کی اصل کے منافی ہے۔ تو مجازاً اس کا استعمال آپ کر لیں تو کر لیں، لیکن حقیقت میں تو ہماری ملازمت اللہ سے ہے، ہم تو وہ طے کیے ہوئے ہیں، وہ بیع و شرا تو ہو چکی ہے، وہ سودا تو کیا جا چکا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہارا تو معاملہ ہو چکا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اب آپشن کہاں ہے؟ تمہارے پاس کوئی بھی آلٹرنیٹو نہیں ہے، وہ فیصلہ تو آپ کیے ہوئے ہیں۔ اب تو صرف یہ ہے کہ اس کا ایک نکھر کر ابھر کر اس کو واضح ہو کر سامنے آنے والی بات ہے، تو ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا ہے، جس نے بھی یہ بیعت کی ہوئی ہے وہ سمجھے کہ یہ میرا عزم مصمم ہے۔ البتہ یہ کہ مجھے اطلاع دینے میں
آپ ذرا اپنے آپ کو ابھی تول لیں، ابھی اور سوچ لیں، یہ بات دوسری ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تو یہ بیعت ہی کے اندر مضمر ایک تقاضا ہے، اور بیعت مجھ سے کرنے سے پہلے جو کہ اب ہماری بیعت کے الفاظ ہیں وہ تو معاہدہ اللہ سے ہے، انی اعاہد اللہ علی ان اہجر کل ما یکرہہ وعلی ان اجاہد فی سبیلہ جہد استطاعتی وانفق مالی وابذل نفسی لاقامت دینہ وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ، یہ الفاظ ہے۔ تو یہ معاہدہ جو ہے یہ تو ایمان کا وہ لازمی تقاضا جو ہر مسلمان نے کیا ہوا ہے، لہٰذا ہر فرد یہ طے کر کے اٹھے کہ یہی ملازمت کرنی ہے، اور ملازمت تو ہمارے لیے ہے ہی یہ، باقی ساری چیزیں کوئی وقتی سے کوئی طریقے ہیں، کوئی معاہدات ہیں جو اس معاہدے کے تابع ہیں تو توحید ہے، اور اس معاہدے سے کسی کو بھی بالا تر آپ نے کر لیا کسی دوسرے معاہدے کو تو یہی در حقیقت شرک ہے۔ آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے بھی بات آ چکی ہے، میرے لیے اپنی دعاؤں کے ایک حصے کو مختص کیجئے، اس لیے کہ خاص طور پر وہ نظام بیعت اور اس کی بنا پر جو ہم تنظیم کو اب قائم کر کے اور اس کو ان دی رائٹ ارنسٹ ایڈاپٹ کرنے کا فیصلہ کر کے گھروں کو جا رہے ہیں، تو اس میں اس شخص کا معاملہ بہت زیادہ اہمیت والا ہو جاتا ہے، اس کی لغزش پوری تحریک کے لیے لغزش ہو جائے گی، لہذا اس کا معاملہ جو ہے خصوصی دعاؤں کا ایک حصہ اپنا میرے لیے آپ خاص کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جتنی ہدایت اس نے دی ہوئی ہے اس پر استقامت عطا فرمائے اور ہدایت میں اضافہ فرمائے۔ اللہم رب زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا۔ دعا مانگ لیجئے، اب کوئی اعلانات ہیں آپ کے؟ اب وہ دعا کی بات کر لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک، اللہم اشرح صدورنا للاسلام، اللہم ثبت قلوبنا علی طاعتک، اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وحب من یحبک، اللہم ربنا اجعلنا عبادک اخوانا، اللہم انزع ما فی صدورنا من غل لأحد واجعلنا عبادک اخوانا، اللہم حبب بیننا، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم اجعلنا عبادک اخوانا، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔